السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام کا دوسرا ویڈیو ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ اے آدم، تم جنت میں رہو، جو چاہو گے کھانے کے لیے مل جائے گا، جو چاہو گے پینے کے لیے مل جائے گا۔ اے آدم، اس شجر کو دیکھو، یہ ممنوع شجر ہے، اس کے پھل کا مزہ نہیں چکھنا۔ اگر تم اس پھل کا مزہ چکھے تو مصیبت میں مبتلا ہو جاؤ گے، اس لیے اس شجر کے قریب نہیں جانا، اس شجر کے پھل کا مزہ نہیں چکھنا، نہیں تو مصیبت میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام جنت میں رہ رہے تھے، کھا رہے تھے، پی رہے تھے، جو چاہتے کھانے کے لیے مل جاتا، جو چاہتے پینے کے لیے مل جاتا۔ جنت میں آرام سے کھا رہے تھے، پی رہے تھے، رہ رہے تھے۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام اسی طرح کھا رہے تھے، پی رہے تھے، رہ رہے تھے، لیکن حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی نظریں ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ بار بار حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی نظریں ادھر ادھر دیکھنے لگی، تلاش کرنے لگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھ گیا آدم کو ایک ساتھی کی ضرورت ہے۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی پسلی سے کچھ حصہ نکالا اور حوا علیہ السلام کو پیدا کیا۔ آدم علیہ السلام کو 4 عناصر سے پیدا کیا: مٹی، پانی، آگ، ہوا۔ پانی سے مٹی کو گوندا، مٹی کا پتلا بنایا، آدم کو پیدا کیا۔ حوا علیہ السلام، آدم علیہ السلام جو چاہتے کھانے کو مل جاتا، جو چاہتے پینے کو ملتا۔ شیطان کو حسد ہونے لگی، جلن ہونے لگی کہ میں اس آدم کی طرف سے اللہ کی بارگاہ میں شیطان بنا، ذلیل و خوار ہوا، سب سے بڑا کافر بنا، دوزخی بنا، اور یہ آدم مزے میں رہ رہا ہے، جنت میں کھا رہا ہے، پی رہا ہے، اس کو کیسا مصیبت میں مبتلا کرنا۔ سوچتے رہا، سوچتے رہا، سوچتے رہا، سوچ میں آ گیا کہ آدم کو کس طریقے سے مبتلا کر سکتا ہے۔ مسکرانے لگا۔ ہاں، یقیناً آدم اب مصیبت میں مبتلا ہو جائے گا۔ حضرت سیدنا حوا علیہ السلام کے پاس گیا اور حوا علیہ السلام کو سمجھانے لگا کہ اے حوا، آدم کو میں سمجھا لیکن وہ میری بات نہیں مان رہا ہے۔ سب کھانے کو دیا، سب پینے کو دیا، پھر یہ کیوں بولا یہ ممنوع شجر ہے، اس کے قریب نہیں جانا، اس کے پھل کا مزہ نہیں چکھنا۔ تو اے حوا، آدم کو سمجھاؤ اس شجر کا پھل کوئی خاص مزیدار ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں چاہتا کہ اس شجر کے پھل کا مزہ آدم لے۔ جاؤ حوا، سمجھاؤ آدم کو۔
حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو حوا علیہ السلام سمجھانے لگے، کوشش کرنے لگے حوا علیہ السلام آدم علیہ السلام کو سمجھانے کی، لیکن آدم علیہ السلام انکار کرتے رہے، واپس چلے گئی۔ شیطان سے کہا کہ آدم میری بات نہیں مان رہا ہے، پھر سمجھا کر بھیجتا۔ حوا علیہ السلام آدم علیہ السلام کے پاس جاتی، آدم علیہ السلام کو سمجھاتی، آدم علیہ السلام انکار کر دیتے، واپس آ جاتی۔ پھر شیطان حوا علیہ السلام کو سمجھاتا، بھیجتا آدم علیہ السلام کے پاس، آدم علیہ السلام کو حوا علیہ السلام سمجھاتی، آدم علیہ السلام انکار کر دیتے، واپس بھیج دیتے۔ اب شیطان کو تو یقین ہو گیا کہ حوا ہی ایسی ہے جو آدم کو مصیبت میں مبتلا کر سکتا ہوں حوا کے ذریعے سے، کیونکہ پہلے تو کوشش کر کے دیکھا، آدم میری بات ہی نہیں مان رہا، اب حوا ہی آدم کو مصیبت میں مبتلا کرے گی، اور حوا سے ہی آدم کو مصیبت میں مبتلا کراؤں گا۔ حوا علیہ السلام کو ایسا سمجھاتا، ایسا سمجھاتا، ایسا سمجھا کے بولتا کہ اے حوا اب واپس نہیں آنا جب تک آدم اس شجر کے قریب جا کے پھل کا مزہ نہیں چکھتا۔ سمجھے حوا علیہ السلام کو بھیجتا، حوا علیہ السلام بھی آدم علیہ السلام کو سمجھاتے 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 آدم علیہ السلام انکار کرتے جاتے۔ اللہ نے منع کیا، میں نہیں کھاؤں گا، اس شجر کے قریب نہیں جاؤں گا، اس شجر کے پھل کا مزہ نہیں چکھوں گا۔ حضرت سیدنا حوا علیہ السلام کہنے لگتی کہ اب تو مجھے بھی ضد چڑھ گئی، تم اس شجر کے قریب جاؤ اور اس شجر کے پھل کا مزہ چکھو، جب تک تم اس شجر کے قریب نہیں گئے، اس پھل کا مزہ نہیں چکھے، میں یہاں سے واپس جاؤں گی نہیں۔ حوا علیہ السلام آدم علیہ السلام کو مجبور کر دیے، اور حضرت سیدنا آدم علیہ السلام حوا علیہ السلام کی بات مان کر اس شجر کے قریب گئے اور اس شجر کے پھل کا مزہ چکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے آدم، کیا میں نے تجھے منع نہیں کیا تھا؟ یہ ممنوع شجر ہے، اس کے قریب نہیں جانا اور اس کے پھل کا مزہ نہیں چکھنا، نہیں تو مصیبت میں مبتلا ہو جائے گا۔ لیکن تو نے میرے حکم کی نافرمانی کی، جیسا شیطان نے میرے حکم کی نافرمانی کی، اس کو ملعون بنا کر، شیطان بنا کر، سب سے بڑا کافر بنا کر، جہنمی بنا کر نکال دیا۔ لیکن اے آدم، تجھے اس طرح سزا نہیں دے سکتا، تجھے بھی سزا دوں گا لیکن الگ سزا ہوگی تیری۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ تمہاری سزا یہ ہے کہ اب تم کو جنت سے زمین پر اتارا جاتا ہے کچھ مدت کے لیے، جب وہ مدت پوری ہو جائے گی واپس جنت میں بلا لیا جائے گا۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام حوا علیہ السلام کو زمین پر اتار دیا گیا۔ آدم علیہ السلام حوا علیہ السلام کو ایک جگہ نہیں اتارا، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ایک جگہ اتارا، حوا علیہ السلام کو ایک جگہ اتارا، یعنی دونوں کو الگ الگ جگہ اتارا۔ اور کہاں اتارا دونوں کو نہیں معلوم، کون کس جگہ ہے نہیں معلوم، نہ آدم علیہ السلام کو حوا علیہ السلام کہاں ہے معلوم، نہ حوا علیہ السلام کو معلوم کہ آدم علیہ السلام کہاں ہیں۔ دونوں کو الگ مقام پہ اتارا، الگ جگہ پہ اتارا۔
دونوں رہنے لگے. حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو خیال آیا میں تو یہاں رہ رہا ہوں، میں تو یہاں رہ رہا ہوں، کھا رہا ہوں، پی رہا ہوں، لیکن حوا کدھر ہے؟ حوا کو تلاش کرنا چاہیے. حضرت سیدنا آدم علیہ السلام حوا علیہ السلام کو تلاش کرتے ہوئے نکل گئے. آدم علیہ السلام کو جس مقام پہ اتارا تھا وہ مقام کون سا تھا؟ وہ مقام ملک آدم تھا. یعنی جس مقام پر اتارے اللہ تبارک و تعالی حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو، اس ملک کو ملک آدم کہا جا رہا تھا. اب ملک آدم سے ہندوؤں نے بھارت رکھا، کیونکہ جب مہابھارت ہوئی تو نام پڑ گیا بھارت. اب ملک آدم کا نام بھارت ہو گیا. مسلمانوں نے ہندوستان رکھا. عرب سے جو مسلمان آتے تھے تجارت کے لیے وہ مورتی پوجا ملک کہتے تھے. مورتی پوجا لوگ کہنا، مورتی پوجا ملک کہنا اچھا نہیں دکھ رہا، تو بتوں کی پوجا کرنے والے کہنے لگے. پھر بتوں کی پوجا والا بھی ملک اچھا نہیں دکھ رہا تھا، تو ہنود کہہ رہے تھے. ہنود کہنا بھی اچھا نہیں دکھ رہا تھا، تو ہنود سے ہندوستان بول دیے. جب ہندوستان بولنے لگے تو سب کو اچھا دکھنے لگا، تو ہندوستان ہمیشہ کے لیے ہندو بن گیا. یعنی ہمیشہ کے لیے ہندوستان نام ہو گیا، اور یہ ہندوستان نام رکھا مسلمانوں نے. برٹش لوگ جب ہندوستان پہ حکومت کیے 200 سال تو انہوں نے نام رکھا انڈیا. اب انڈیا کیوں رکھا نام؟ برٹش کے لوگ کہتے تھے کہ تم عیسائی ہو جاؤ، اور ہندو حضرات مانتے نہیں تھے. بار بار سمجھاتے تھے کہ تم مسلمان ہو جاؤ. یہ جو تم کر رہے ہو زنا کر رہے ہو، زانی ہے تم لوگ، زانی والا ملک بنا دیے تم لوگ. ہندوؤں نے بولا ہم تو شادی کرتے ہیں. بولا وہ شادی نہیں ہے، وہ زنا ہے، وہ شادی نہیں ہوتی، تم لوگ زنا کرتے ہیں. جب ہندوؤں نے نہیں مانا تو انڈیا رکھ دیے نام، یعنی زانی ملک، اور وہ انڈیا پڑ گیا. مسلمان ہندوستان رکھے، برٹش گورنمنٹ انڈیا رکھی، اور ہندو بھارت رکھے. تو حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو ہندوستان میں اتارا گیا، حوا علیہ السلام کو ملک حوا یعنی ملک حجاز میں اتارا گیا. کیونکہ ملک حجاز تھا جب وہ. سعود الفیصل کی حکومت آئی، جب ورلڈ میں ہر ملک کا رجسٹریشن ہو رہا تھا، شاہ سعود نے اپنے نام سے رجسٹریشن کرایا ورلڈ میں.
تو سعودی عرب بن گیا۔ اصل میں سعودی عرب کیا ہے؟ ملک حجاز ہے، اس کا نام بدل کر سعودی عرب رکھا گیا۔ اب ساری دنیا کے اندر سعودی عرب سے جانا جاتا ہے۔